سامعین ناظرین السلام علیکم، آداب، نمستے۔ انفیکشن کنٹرول سوسائٹی کے صحت.net چینل سے آپ کا میزبان ڈاکٹر حسن نواب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ڈائبٹیز کے بارے میں معلومات آپ تک پہنچائی جا رہی ہیں تاکہ آپ کی شعور و آگاہی میں اضافہ ہو۔ جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ WHO کی طرف سے، عالمی ادارہ صحت کی طرف سے اس سال جو سلوگن دیا گیا ہے وہ ڈائبٹیز کے متعلق ہے۔ تو ڈائبٹیز کے بارے میں ہم آپ کو معلومات دینا چاہیں گے۔ ذیابیطس کی دوسری قسم ٹائپ 2 ہے، جس کے پہلے مرحلے میں انسولین کے افعال میں مزاحمت پیدا ہو جاتی ہے یا ایجنگ پروسیس سے انسولین کی کمی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ مرض ظاہر ہوتا ہے۔ طبی ماہرین اسے انسولین مزاحمت یعنی کہ IR کا مرحلہ بھی کہتے ہیں۔ اس مرحلے میں خوب بھوک لگتی ہے اور مریض بسیار خوری کے باعث موٹاپے کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس مرحلے کے بعد انسولین کی کمی کا مرحلہ شروع ہوتا ہے، جس سے وزن کم ہونے لگتا ہے اور بعض اوقات اس کے لیے بھی انسولین ناگزیر ہو جاتی ہے۔ یہ ذیابیطس عموماً 25 سال سے زائد عمر کے افراد میں پائی جاتی ہے، یعنی 25 ایئرس کے بعد زیادہ پائی جاتی ہے، لیکن گزشتہ کچھ عرصے سے یہ قسم 8 to 45% بچوں کو بھی متاثر کر رہی ہے، کیونکہ نہ صرف دنیا بھر میں بلکہ ایشیائی ممالک میں بشمول پاکستان، انڈیا میں بھی بچوں میں موٹاپے کی شرح میں اضافہ تیزی سے ہو رہا ہے، جس کی بنیادی وجہ میں سر فہرست بچوں کے مشاغل میں بھاگ دوڑ والے کھیل کود کا نہ ہونا شامل ہے۔ وہ زیادہ تر انڈور گیمز کو ترجیح دیتے ہیں، جیسا کہ کمپیوٹر، موبائل اور ٹیپ وغیرہ کا کئی گھنٹے استعمال۔ دوئم، ہائی کیلوریز والی غذائیں مثلا سافٹ ڈرنکس، جنک فوڈ، برگر، بروسٹ، ڈیپ فرائیڈ اشیاء وغیرہ کا بے تحاشا استعمال۔ سویم یعنی تھرڈ، اب ورزش کا تصور تقریباً معدوم ہوتا جا رہا ہے۔ زیادہ تر یہی گمان کیا جاتا ہے کہ ورزش صرف اور صرف ڈائبٹیز اور دل کے امراض سے متاثر افراد ہی پر فرض ہے۔ باقی صحت مند افراد اس وقت تک ورزش نہیں کریں گے جب تک وہ خدا نخواستہ ان دونوں میں سے کسی ایک مرض میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ یاد رکھیے، اگر آپ صحت مند ہیں اور ورزش بھی کرتے ہیں تو یقین جانیے آپ کئی امراض سے محفوظ ہیں۔ اگر آپ بیمار ہیں اور بیماری کے ساتھ ورزش کرتے ہیں تو آپ نے نہ صرف اپنی بیماری پر قابو پایا ہوا ہے بلکہ اس کی پیچیدگیوں یعنی کمپلیکیشن سے بھی خود کو بہتر طریقے سے محفوظ رکھا ہوا ہے، کیونکہ عموماً ذیابیطس لاحق ہونے کے صورت میں 5 سے 10 ایئرس یعنی 5 سے 10 سال میں پیچیدگیاں کمپلیکیشن ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تاہم طبی ماہرین کے مطابق غذائی پرہیز، ورزش، ادویہ یا انسولین کی بدولت مرض پر اچھا کنٹرول رکھا جائے تو پیچیدگیاں یعنی کمپلیکیشن تاخیر سے ظاہر ہوتی ہیں۔ ان کی پیش رفت بھی بہت ہی سست ہوتی ہے۔ یوں تو بچوں میں ٹائپ 2 کی زیادہ تر علامات ظاہر نہیں ہوتی، لیکن بعض بچوں میں پیشاب اور پیاس کی زیادتی کے ساتھ تھکن، متلی، نزلوں کا دھندلا پن، بار بار مختلف قسم کے انفیکشنز، دانے یا زخم یا پیشاب میں انفیکشن اور وزن میں کمی کی علامات وغیرہ ظاہر ہو سکتی ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ شعور و آگاہی اور معلومات حاصل کر کے آپ اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کو اس مرض سے بچا سکتے ہیں اور اس مرض
کی کمپلیکیشنز اور پیچیدگیوں سے بچ سکتے ہیں۔